ہم یاد رکھنے کے لیے، اسے آگے بیان کرنے کے لیے ان دلائل کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اپنے ایمان، اپنے مسلک، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے مواد محفوظ رکھنا یہ ہماری عادت میں شامل نہیں۔ ہم باہر نکل کے یہ تو کہتے ہیں کہ بریانی بڑی زبردست تھی یار، گوشت تو ایسا تھا اور باقی چاول یار پتہ نہیں کون سے پکوان سے بنوایا تھا، وہ یاد رہے گا کئی مہینے تک کہ بریانی کیسی تھی۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے اچھا علماء نے جو بیان کیا کیا نتیجہ نکلا، کیا پیغام لے کے نکلے، بیان بہت اچھا تھا، یاد نہیں۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری عوام جس طرح بظاہر علم سے خالی تشریف لاتی ہے ویسے ہی رہتی ہے، اور اس کا عظیم نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی نیا شخص آ کر آپ کے دین و مسلک پر حملہ کرتا ہے، اور ہماری عوام جن دلائل کو ہزارہا بار علماء بیان کر چکے ہیں، چونکہ ان کو یاد نہیں رکھتی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو قرآن و حدیث سے بیان کر رہا ہے اور ہم تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں خالی۔ پھر وہ جو ہم جیسے لوگ یا دیگر علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں، جن کی جہاں تک لوگوں کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے، پھر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں صاحب اس نے یہ کہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، حالانکہ ہزارہا مرتبہ ان کے جوابات بتائے گئے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن یہاں تشریف فرما ہے، آپ جو بات سنیں گھر جا کر اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کی عادت بنائیں، اور پھر اپنے جو یہاں فرینڈز بیٹھے ہوں ان سے ٹیلی کریں کہ جو میں نے سمجھا، جو میں نے لکھا، کیا یہ صحیح ہے، آپ نے بھی یہ سمجھا تھا۔ اس کے بعد اس کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نفع دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گا، دفاع کے اندر بھی اور کسی کو بات سمجھانے کے سلسلے میں بھی۔ امید ہے کہ آپ غور سے بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل ہے، اور جب بھی یہ مبارک ایام آتے ہیں اور مسلمان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، تو دو گروہ واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو سرتوڑ کوشش کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منا کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں، اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو ایسا کر رہا ہے سب کے سب جہنمی ہے، کیونکہ وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور پھر حدیث سناتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں۔ مختصر سا میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ منانی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ ان دلائل کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا صحابہ نے وہ عمل کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا حکم دیا ہو۔ اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ قرآن یا حدیث کی دلیل اس وقت دلیل کامل بنے گی جب نبی کریم کا حکم اور عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، تو لاکھوں دلائل چھوڑنے پڑ جائیں گے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول صحابہ کرام ہزارہا چیزیں ان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی۔ تو اس لیے جیسے اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں سرکار نے میلاد منائی، صحابہ کرام نے منائی؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں کیا اور قرآن و حدیث سے اس کے منانے کے دلائل موجود ہیں، تو کیا قرآن و حدیث کے وہ تمام دلائل نظر انداز کر دیے جائیں اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا یا صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں یس تو مجھے لکھ کر پہلے دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بہت ہی اچھا انشاءاللہ دوں گا، اور کوئی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دے گا، یہ میرا پیغام پہنچا کے کہیں لکھ کر دیں چلیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوش ہوں۔
قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے، رحمت ہے، اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ نو۔ تمام جتنی بھی اللہ کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، فضیلتیں ہیں، جو ہمیں اللہ نے انعامات، احسانات عطا فرمائے، ان کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا۔ وجہ تخلیق کائنات تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے قدموں کی برکت سے سب کچھ ملا۔ تو یہ فضائل، فضل اور رحمت سب سے بڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فضل اور رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت، آپ ایک لفظ سنا ہوگا، بھئی تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور اظہار تشکر کے لیے آپ کسی کے سامنے ظاہر کریں تو اس آیت کے مطابق ہوگا، اور نبی کریم کی حدیث کے مطابق بھی۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا جو بڑے مخلوق الحال سے نظر آ رہے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہر طرح کا مال ہے، الحمدللہ، مویشی ہیں، باغات ہیں، دناہم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ لیکن دوسری روایت میں ایک کو کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اس کا مطلب ان صحابی کو سرکار فرما رہے ایک تو فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ ہٹا کر پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم کی آمد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نعمت کو اپناؤ، ظاہر کرو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اچھا مکان لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گاڑی رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اس پیسے سے، یعنی بخل نہیں کرتے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں اسراف تکبر نہیں ہوتا، یہ تحدیث نعمت ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں تو خیر تعلیم یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو نعمت نہ بتاؤ ورنہ نظر لگ جائے گی۔ تو ہم اس نعمت کے اظہار پر نظر لگنے کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ یار کہاں کاروبار، تباہ ہو گیا بالکل، سارے رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، حالانکہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوگا، لیکن وہ امی کی وصیت اور نصیحت ذہن میں ہے کہ جی جھوٹ بھی بولو تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں ورنہ نظر لگ جائے گی۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولے، ہاں نظر لگنا حق ہے، اگر آپ زومانی الفاظ میں بیان کر کے بس یار اللہ کا بڑا شکر ہے، دعا کرو، آج کل تو ہر ایک پریشان ہے، بس ایسا آپ نے اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، یہ نہیں بتایا کہ کتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اسی گنجائش ہو سکتی۔ لیکن یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ عطا فرمایا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے، بشرطے کہ اس میں فخر کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ اور یہ دیکھیں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی احسان اور نعمت یاد دلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا۔ منن مانے ہوتا ہے نعمت بھی ہوتی ہے، احسان بھی ہوتا ہے، احسان عظیم